سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 45 پہلی لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور ان نعمتوں کا ذکر کر کر فرمایا کہ میرا ذکر کرو، میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ محترم سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی آئی کہ تحویل قبلہ کے متعلق بھی گفتگو چلتی رہی۔ معترضین کی طرف سے، کفار یہود و نصارہ کی طرف سے جو اعتراضات تھے ان کا بھی جوابات دیے جاتے رہے۔ آج کی ان زیر درس آیات کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک قول تو حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اب گزشتہ آیت سے اور ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی تہذیب اخلاق سے متعلق 5 قسم کے اصولوں کو بیان فرما رہے ہیں، جن میں سے 2 کا تذکرہ کل کی آیت مبارکہ میں اور کل کے درس میں ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک ذکر اور شکر ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں 2 مزید تہذیب اخلاق سے متعلق 2 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک صبر اور ایک نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کرنا، اور دوسرا صبر کر کے اللہ تبارک و تعالی کی معیت کو اپنے شامل حال کرنا۔ اور بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اس کا ما قبل کے ساتھ ربط کچھ یوں ہے کہ چونکہ کفار کی طرف سے تحویل قبلہ کے اوپر بار بار اعتراض کیا گیا، ذہنی کوفت ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی، کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے، کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ان کا کوئی قبلہ نہیں ہے، کبھی یہ کہتے ہیں میں جناب علی ملت ابراہیمی پر ہوں، کبھی کیا۔ تو اس قسم کے انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے۔ اب ظاہر ہے ان اعتراضات کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی نے تو بارہا مرتبہ جواب دے دیا، اور بارہا مرتبہ یہ کہا، تاکیداً کہا کہ تم نے اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اس ضمن کے اندر انسان کو کچھ نہ کچھ ذہنی کوفت اٹھانی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو، تمہارے اوپر یہ اعتراضات اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تم نے کچھ کہنا نہیں ہے،
تم نے اس کے بدلے میں کس چیز کو اپنانا ہے کہ تم نے صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو لینا ہے. ان سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ مجھ سے ہی ڈرنا ہے، اور مجھ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے ہی مدد طلب کرنی ہے. اور مجھ سے جو مدد طلب کرنی ہے اس کے دو ذریعے بتا دیے، ایک نماز اور ایک صبر. ان دو ذریعوں سے تم نے مجھ سے مدد طلب کرنی ہے. تو اس وجہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح ما قبل کی آیات کے ساتھ ان کا ربط ہو جاتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. محترم سامعین کرام، اب یہاں پر میں اس بات کو بیان کر دوں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور صبر کے ذریعے سے کہا. بعض حضرات نے یہ کہا کہ دیکھے جو جن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر خواہ مخواہ اور بے جا تعویل کر کے اپنا من مانا مطلب اور مفہوم اخذ کرنا، انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ یہاں پر نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو نماز اور صبر یہ تو غیر اللہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی سے اور اللہ کے ولی سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے. نبی بھی غیر اللہ ہوتا ہے اور ولی بھی کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ ہوتا ہے. تو جب ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے تو ان سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے. محترم سامعین کرام، اب ظاہر ہے اگر ہم یہ معنی یہاں پر مراد لے لیں کہ بھائی جس طریقے سے ان چیزوں سے مدد طلب کی جا سکتی تو ان سے، یہ تو قرآن مجید کے اندر تحریف ہو جائے گی. یہ تو قرآن مجید کے اندر تحریف ہے. حالانکہ یہاں پر قرآن مجید میں استعینوا بالصبر والصلاۃ با کو داخل کر کے یہ بتا دیا کہ مدد ان کے ذریعے سے مانگنا ہے. یہ ایک طریقہ ہے، مدد تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے لیکن یہ ایک ذریعہ بتا دیا ہے، ایک ذریعہ بتا دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں ہم ہر نماز کے اندر، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ بات پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی ہی سے مدد طلب کی جا رہی تھی پھر غیر دوسروں سے مدد طلب کرنے کا کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ اسی طریقے سے خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی مدد کیا ہے؟ کرنے والے ہیں. تو یہاں پر مدد تو اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصول مدد کا ذریعہ کیا ہے بتا دیا کہ تم نے صبر اور نماز کو کیا کرنا ہے؟ اپنانا ہے. محترم سامعین کرام، اب ہم آتے ہیں اس آیت کی مزید تفصیل کی طرف کہ جو اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کو کہا، یہ صبر کے 3 شعبے ہیں. صبر کے 3 شعبے ہیں. پہلا شعبہ یہ ہے کہ انسان جو طاعات ہیں، نیکیاں ہیں، ان کے اوپر اپنے آپ کو جما لے، ان کو اپنے آپ کو ان نیکیوں کے اوپر جما لینا، ٹکا دینا، یہ صبر ہے. اور دوسرے نمبر پر دوسرا صبر کا شعبہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو معاصی سے، گناہوں سے، حرام کاموں سے، نواہی سے انسان اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے. یہ صبر کا دوسرا شعبہ ہے. اور تیسرے نمبر پر صبر کا وہ شعبہ ہے جس کے متعلق عام ہمارے ہاں بھی مشہور ہے کہ کوئی انسان کے اوپر مصیبت، تکلیف، پریشانی، کوئی دکھ، کوئی درد آ جائے اور اس میں انسان کیا کرے؟ صبر کرے، آہو زاری نہ کرے، واویلا نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، اللہ کی رضا اور تقدیر سمجھ کر اس پر کیا ہے؟ رک جائے. یہ تیسرا شعبہ ہے صبر کا. لیکن عموماً ہمارے ہاں عوام الناس کے اندر اس تیسری چیز کو تو صبر کا مطلب اور مفہوم اور مصداق سمجھا جاتا ہے، باقی دونوں چیزوں کو نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ہاں بس یہی ہے کہ انسان کے اوپر کوئی غمی آ جائے، کوئی دکھ درد آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو بس اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید صبر کا یہی موقع ہے، صبر اسی کو کہتے ہیں. حالانکہ صبر کہ یہ تینوں شعبے ہیں، چاہے وہ گناہوں کے اوپر گناہوں سے باز آنا، یا نیکیوں پر جم کر رہنا، یا اپنے آپ کو مصائب اور پریشانیوں میں کیا کرنا؟ اپنے آپ کو صبر کرنا، یہ سارے صبر کے شعبے. اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پورا اور بغیر حساب کے کیا ہے بدلہ دیا جائے گا۔ اس سے مراد وہی صابرین ہے جو ان تینوں طرح کے صبر کے اوپر صبر کرنے والے، تینوں چیزوں پر صبر کرنے والے ہوں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے نا کہ آخر میں جنت میں اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن یہ کہیں گے، ہاں بھئی کون ہیں لوگ جو مصیبتوں پر اور ان چیزوں پر صبر کر، صابرین کہاں ہیں؟ تو وہ صابرین کی ایک جماعت اٹھے گی، فرمایا کہ ان کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ جو مل جائے گا، وہ صابرین کی وہ جماعت ہوگی جو ان تینوں چیزوں پر کیا ہے صبر کرنے والی ہوگی۔ محترم سامعین کرام، یہ صبر وہ ہے، ایک ہوتا ہے صبر کرنا، ایک ہو جاتا ہے صبر کا آ جانا، ٹھیک ہے، صبر کرنا اور چیز ہوتی ہے، صبر کا آ جانا اور چیز ہو۔ صبر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا یہ ہے جس کو خود حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر تو جیسے ہی انسان کے اوپر مصیبت یا پریشانی آئی اس وقت انسان کوئی جزا فضا آہو زاری کوئی اس طرح کا نہ کرے اور یہ نہ کرے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ چیز میرے اوپر ہی آنی تھی، اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے اوپر جناب اللہ اعتراض کرنا شروع کر دینا کہ العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آ رہا، پہلے میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، اوپر سے یہ مصیبت بھی آ گئی، یہ اس قسم کے اعتراض کر کے اور اس طریقے سے یہ انسان بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ اپنے ثواب کو بھی ظاہر کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر کے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بس اوقات ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہے وہ شروع میں ہی پہلے جیسے ہی آپ کے اوپر صدمہ ہے اس وقت صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ ورنہ انسان ایک یہ ہے صبر کرنا، ورنہ یہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا معنی صبر آ جانا، وہ آ ہی جاتا ہے۔ کوئی انسان کا انتہائی قریبی عزیز انتقال کر جائے، اس کی جوان اولاد مثال کے طور پر فوت ہو جائے، تو بالآخر ہفتہ 10 دن مہینہ 2 مہینے کے بعد بالآخر اس کو صبر تو آ ہی جائے گا، لیکن وہ صبر کہا جانا اس پر انسان کو ثواب رہے۔ صبر یہ کہ شروع مصیبت کے وقت ہی انسان اپنے آپ کو کیا کرے، صبر کرے۔ اسی وجہ سے حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کا اسلام کے اندر ایسا ہی مقام ہے جیسا کہ انسان کے بدن کے اندر انسان کے سر کا کیا ہے مقام ہے، کہ اگر سر اتر جائے تو باڈی ایسی ہے، ہم بغیر سر، تو فرمایا کہ بغیر صبر کے انسان کا ایمان ایسا ہی ہے جیسا کہ جسم بغیر سر کے ہو۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ صبر کا بڑا مقام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مشرکین آپ کو ایذا دیں یا تمہیں گناہوں سے روکنا پڑے یا عبادت کے اندر انسان کو کیا ہے صبر کرنا پڑے، یہ سارے کے سارے صبر کے کیا ہے مواقع ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان مدد تک استعینوا بالصبر، مدد کے صبر کے ذریعے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے دوسرا جو مدد طلب کرنے کا وہ نماز ہے۔ محترم سامعین کرام، اب نماز اگر دیکھا جائے تو یہ بھی صبر ہی کی ایک کیفیت ہے، صبر کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ صبر کے اندر کیا چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، روک کر رکھے۔ تو نماز کے اندر بھی انسان کیا ہوتا ہے، جب اللہ اکبر کہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے کہ اب میری توجہ اسی طرف ہی رہے۔ دوسرے نمبر پر بہت ساری چیزوں سے روک، نہ باتیں کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک رکھتا ہے، ٹھیک۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب شیطان لگاتا ہے اس کو کہ جناب سردی ہے، یہ ہے فلان ٹھیک، لیکن اس کے باوجود وہ نیکیاں کیا ہے بجا کے وہ نماز بجا لا رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ در حقیقت نماز صبر ہی کی ایک قسم ہی ہے، لیکن الگ سے نماز کو بیان کرنا اس وجہ سے کہ نماز کی ایک اپنی اہمیت ہے اور ایک اس کی کیا ہے عظمت اور فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی غمگین پریشان کن معاملہ جب بھی پیش آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی نماز کی طرف متوجہ کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کتب احادیث کے اندر کہیں جناب اللہ نماز استسقاء کا معاملہ آ رہا، کہیں صلاۃ الحاجت کا ذکر آ رہا، کہیں صلاۃ الاستخارہ نماز استخارہ کا ذکر آ رہا،
کہیں جناب اعلیٰ اور اپنی ضرورت اور حاجات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نماز کے ذریعے سے متوجہ. یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے. کہیں صلاۃ الکسوف ہے، کہیں صلاۃ الخسوف ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ گویا کہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آتا فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ نماز یہ جو آپ نے مدد طلب کرنی ہے، اس کو مدد طلب کرنے کے دو جز ہے، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے نماز. ایک ہے صبر اور دوسرا ہے نماز. ان دو چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انسان کیا کرنا، مدد طلب کرنی ہے. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جب انسان صبر کر لیتا ہے اور یہ ساری چیزیں اپنا لیتا ہے تو فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت. اب یہ اللہ تعالیٰ کیسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کرنے کی وجہ سے اس کو بہترین قسم کا کوئی پھل، کوئی ثمرہ عطا کر دیتے ہیں، اس کا نعم البدل کیا کر لیتے ہیں، عطا کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی انسان کو کوئی مصیبت یا پریشانی پیش آ جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کا مجھے نعم البدل عطا فرما، اس کا مجھے نعم البدل کیا کر عطا فرما. یہ دعا. تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین. تو اللہ تعالیٰ کی معیت تو کبھی یوں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس کا نعم البدل عطا کر دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے انسان کے ساتھ ہر حال میں شامل حال ہوتے ہیں. ہر ایسا نہیں ہے کہ اب آدمی کہے کہ جی اب میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوں گے، نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ تو ہوں گے نہیں. ایسا نہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد جو ہے وہ آدمی کے شامل حال ہو جاتی، اس کو صبر کرنے کا اجر بھی مل جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس پریشانی کو کسی نہ کسی طریقے سے کیا کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. یہی وجہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے. مومن آدمی کا معاملہ ہی کیا ہے، بڑا عجیب ہے. فرمایا کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کروا لیتا ہے، اور اگر کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کر لیتا ہے، اجر پا لیتا ہے. تو اب محترم سامعین، اب ہمارا یہ ہے کہ ہمیں کوئی نعمت ملے تب شکر کر لے، نہ ملے تو صبر کر لے. دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کے مستحق ہو جائیں. ورنہ مصیبت ایسا نہیں ہے کہ اہل ایمان پر نہیں آئے گی تو دوسروں پر آئے گی، یا دوسروں پر آئے گی تو اہل ایمان پر نہیں. ایسا نہیں ہے. چاہے آدمی مومن ہو یا کافر ہو، دونوں پر پریشانیاں آنی ہیں. چاہے نیک ہو یا بد ہو، برا ہو، دونوں پر جناب علیہ آنی. لیکن مومن کا معاملہ کیا ہے، عجیب ہے کہ اگر وہ جناب پریشانی آ جاتی ہے تو پھر اس پر کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے. نعمت مل جاتی، شکر کرتا ہے. دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، وہ اجر کا مستحق ہو جاتا ہے. اور کافر اس کے برعکس، جو کافر یا دوسرے لوگ ان پر مصیبت آتی، وہ آہو زاری اور جزا فضا اور یہ کرا کے ان کو جناب اعلیٰ وہ صبر کے اوپر جو ثواب اور بدلہ اور رہنمائی، وہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں کو اپنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد کو اپنے شامل حال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.